الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى الله يرتضي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کرتا دھرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے کرنے کا ضابطہ اور قانون بنایا ہے. قانون ان کا یہ ہے کہ جو دینداری والے راستے پر اور نبیوں والے راستے پر چلے گا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کریں گے، اور جو بے دینی والے راستے پر اور نبیوں کے دشمنوں کے راستے پر مغضوب علیہم اور ضالین والے راستے پر چلے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر ناکام کریں گے. یہ ان کا قانون ہے. نبیوں والے راستے کا نام ہے ہدایت والا راستہ، اور نبیوں کا مقابلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے راستے کا نام ہے دلالت والا راستہ، گمراہی والا راستہ. تو اونچے میں اونچی نعمت جو ہے انسان کو ہدایت کا ملنا ہے. اگر ہدایت مل گئی تو اللہ راضی ہو گئے. اللہ راضی ہوں گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا. میرے محترم دوستوں، اب ہدایت کیسے ملے؟ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں، جس کے بعد دینداری پر چلنا بالکل آسان ہوگا. دین کے ہر شعبے کے اندر دین کو لانا آسان ہوگا. کاروبار کا شعبہ ہو، گھریلو لان کا شعبہ ہو، اور جتنے بھی شعبے ہیں اس میں دین کا لانا آسان ہوگا اگر دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے. ہدایت کا نور لانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ہدایت تو اللہ ہی دیں گے، ہدایت تو اللہ ہی دیں گے اور کوئی نہیں دے سکتا. لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دو کام کرو تو میں ہدایت دوں گا. ایک تو یہ کہ تم مجاہدہ اور محنت کرو، اور دوسرے یہ کہ تم انابت اور اللہ سے دعا مانگو. دو باتیں اگر ہوں گی تو اللہ پاک ہدایت پر رحمت فرمائیں گے. جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ میں چاہوں گا جن لوگوں کے اندر یہ دو باتیں ہوں. اور گمراہی انسان میں اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر دنیا طلبی پیدا ہو جائے اور خود غرضی پیدا ہو جائے. یہ دو باتیں جب ہوتی ہیں تو انسان گمراہی کی طرف چلتا ہے، اور وہ دو باتیں پیدا ہوتی ہیں تو انسان ہدایت کی طرف چلتا ہے. اس وقت میں جو ہم آپ جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں تو اس محنت کا اور مجاہدے کا آپس میں ہم بات چیت کریں، سوچیں سمجھیں کہ وہ محنت اور مجاہدہ کیا ہے جس پر اللہ پاک خوش ہو کر ہدایت دیتے ہیں، اور جس ہدایت کے ملنے کے بعد پھر پورے دین پر آدمی کا چلنا آسان ہوتا ہے. اور پورے دین پر جب چلنا آسان ہوگا تو کاروباری لائن میں بھی دین آئے گا، گھریلو لائن میں بھی دین آئے گا. اسی طرح کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، اسی طرح استنجا کرنے میں، ہر لائن کے اندر دین کا آنا بالکل آسان ہوگا. دین اس وقت بنے گا جب ہر شعبہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. لیکن دین جو ہے وہ ایک دم سے زندہ نہیں ہوتا، وہ دھیمے دھیمے زندہ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ 6 نمبر بتائے گئے ہیں. 6 نمبروں کے اوپر آدمی محنت کرے تو پورے دین پر چلنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے گی.
جماعتوں میں نکلنے بعد بھی اور مقامی کام کرنے کے اندر بھی ہمیں 6 نمبروں کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. کسی قسم کی کوئی اختلافی یا سیاسی بات اس کے اندر ہمیں نہیں کرنی. 6 نمبروں میں پہلا نمبر کلمے کا ہے. کلمے کے اندر چند باتیں ہیں. ایک تو اس کے الفاظ ٹھیک ہوں. بنجر بستیوں کے اندر آپ جاؤ گے تو وہاں لوگ کلمے کا لفظ بھی نہیں جانتے. ان کے الفاظ کو ٹھیک کرایا جائے. دوسری بات اس کے معنی صحیح ہو. جو ان سی زبان میں اس کا ترجمہ ہو وہ صحیح ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ تو اپنے اردو میں ترجمہ ہوا تو دوسری زبان میں ترجمہ اسی لائن سے ہوگا. اور تیسری بات اس کلمے کے اندر یہ ہے کہ کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے. بندے نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں ہر کام تیرے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا. تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے وعدہ کر دیا کہ میں تیری دنیا اور آخرت کی زندگی بناؤں گا. یہ معاہدہ ہو گیا. چوتھی بات اس کلمے کے اندر یہ ہے کہ یہ یقین کے بدلنے کا کلمہ ہے. ساری مخلوقات پر سے یقین ہٹا کر اللہ پر یقین کا لانا. لا الہ الا اللہ سوا اللہ کے کوئی بات کے قابل نہیں. اس لیے کہ عزت اور ذلت، کامیابی، ناکامی، اطمینان، پریشانی، خوف، امن، بیماری، تندرستی، موت، حیات، یہ جتنے بھی حالات ہیں اس کے لانے والے اللہ ہیں. غیر سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ دکھائی نہیں دیتے اور غیر جو وہ دکھائی دیتا ہے تو آدمی کا ذہن غیر کی طرف جاتا ہے اور آدمی غیر کے اندر کامیابی ناکامی کو سمجھتا ہے. حالانکہ اس غیر کے اندر جہاں کامیابی دکھائی دیتے ہیں اللہ ناکامی ڈال چکا ہے. فرعون، قارون، حامان کے پاس ملک مال تھا اور اللہ نے ناکامی ڈال دی. اور اسی طرح بنی اسرائیل کے پاس ملک مال نہیں تھا. جو موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے تھے، بالکل غریب تھے، کمزور تھے، کم تعداد تھے، لیکن ان کا یقین اللہ پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے مانی تو اللہ نے ان کو کامیابی دی تھی، باوجود ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. قیامت تک یہ ہوا جب غیر سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہی ہیں. تو پھر اللہ کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم لوگوں کے لیے. پہلے جس زمانے میں جو نبی آئے ان کا طریقہ تھا. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور قیامت تک وہی طریقہ رہے گا. تو میرے محترم دوستوں، حکم اللہ کا ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا ہر لائن کے اندر. اب اس میں جو سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا وہ نماز کا ہے. کلمہ جو ہے اس کے ذریعے ایمان میں طاقت کا پیدا کرنا ہے. یہ تو 24 گھنٹہ ضروری ہے. ایمان تو 24 گھنٹہ ضروری ہے. اس کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ کا جو ہے نماز کا ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ ضروری ہے. نماز ہر مسلمان مرد اور عورت کو پڑھنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو ترغیب دے کر نماز پر لانا چاہیے. ترغیب دے کر لانا چاہیے. لڑائی جھگڑا کرنے نہیں لانا چاہیے. اس لیے نماز کا پڑھنا دن میں 5 مرتبہ ضروری. اب یہ نماز جو ہے اگر طاقتور بن گئی تو اس کے بڑے بڑے 3 فائدے ہوں گے. فائدے تو بے شمار ہیں. نماز طاقتور بن جائے تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان برائیوں سے رکے گا. جن برائیوں کی بنا پر دنیا اور آخرت میں مصیبت اور پریشانی آتی ہے. ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز اگر طاقتور بن گئی تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کی مدد آئے گی نماز پر، بشرطے کہ نماز طاقتور بن جائے. اور تیسرا فائدہ نماز کا یہ ہوگا کہ نماز اگر طاقتور بن گئی تو دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے گا. دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے.
اور اگر دل میں ہدایت کا نور نہیں آیا تو پھر دلالت و گمراہی کا اندھیرا آ جائے گا. اب ہدایت کا نور دل کے اندر کیسے آوے؟ نماز کو طاقتور بنانے سے. تو 3 فائدے مت بھولنا. برے کاموں سے رکے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اور دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے گا. دل میں ہدایت کا نور آ گیا تو دنیا کی کوئی چیز سب پاس نہ ہو، یہ آدمی کامیاب ہوگا. اور دل میں ہدایت کا نور نہیں آیا، دلالت و گمراہی کا اندھیرا آیا، تو ساری دنیا میں اگر اس کے ہاتھ پہ ہے تو تباہ اور برباد ہوگا. لیکن دل جو ہے چھپا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہدایت کا نور جو آتا ہے وہ بھی چھپا رہتا ہے. تو ہمیں کیسے معلوم ہے کہ دل میں ہدایت کا نور آیا یا نہیں آیا؟ اس کی ایک نشانی ہے. نشانی یہ کہ جس کے دل میں ہدایت کا نور آیا ہوگا تو اسے اعمال کے اندر کامیابی دکھائی دے گی. جب اعمال کے اندر کامیابی دکھائی دے گی تو مقابلے پر اگر چیزیں پڑیں گی تو چیزوں کو قربان کر دے گا، لیکن اعمال کو نہیں چھوڑے گا. اور جس کے دل کے اندر ہدایت کا نور نہیں اترا ہوگا اور دلالت و گمراہی کا اندھیرا ہوگا، اس کی بھی ایک نشانی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے چیزوں کے اندر کامیابی دکھائی دے گی. تو اگر مقابلہ اعمال سے پڑ گیا تو چیزوں کو لے کر اعمال کو چھوڑ دے گا. یہ دونوں کی میں نے نشانی بتا دی. اس کی ایک مثال بھی بتا دوں. کاروبار کے اندر مثلاً یہ سچائی والا عمل کرتا ہے کہ اسے 50,000 روپے کا نفع ہوتا ہے، لیکن سچائی والا عمل چھوڑتا ہے تو اسے 55,000 کا نفع ملتا ہے. اب یہاں پر مقابلہ پڑ گیا 5,000 کا اور سچائی کا. اگر دل میں ہدایت کا نور ہوگا تو سچ بولے گا اور 5,000 کو چھوڑے گا. اور دل میں اگر دلالت و گمراہی کا اندھیرا ہوگا تو 5,000 دے گا اور سچائی کو چھوڑے گا. یہ اس کی نشانی ہے. اس نشانی کے اعتبار سے ہم سارے اپنی پوری زندگی کو دیکھ لیں کہ ہر وقت مقابلہ پڑتا ہے چیزوں کا اور عملوں کا. تو اس موقع پر آدمی چیزوں کو لے کر عمل کو چھوڑتا ہے یا عمل کو لے کر چیزوں کو چھوڑتا ہے. عصر کی اذان ہو گئی، خریدار بہت کھڑے ہیں. اب اگر نماز پڑھنے جاتا ہے تو خریدار بے نمازی کی دکان پر چلے جاتے ہیں، اور خریداروں کو فارغ کرتا ہے تو عصر کی نماز جاتی ہے. تو جس کے دل میں ہدایت کا نور ہوگا وہ خریداروں کو چھوڑ دے گا اور نماز کو پڑھ دے گا. لیکن اس کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی کہ خریداروں سے جتنا بھی مال مجھے ملے گا، اس مال سے میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں ہوتا، اللہ سے ہے. اور اللہ زندگی بنانے پر آئیں گے تو بغیر مال کے بھی بنا سکتے ہیں، اور بگاڑنے پر آئیں گے تو مال کے اندر بھی بگاڑ سکتے ہیں. تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ نماز کی طرف آ جائے گا. نماز پر جو اللہ کا وعدہ کامیابی کا ہے اس پر اس کا یقین ہوگا، لیکن وہ کامیابی دکھائی نہیں دیتی، نظر نہیں آتی. وہ اللہ رسول کی خبر ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ غیب میں ہوتی ہے، اور اس خبر پر یقین کرنا اس کا نام ایمان ہے. اور ایمان ہی سے سارے شعبے چلتے ہیں. یہ میں نے نماز کے بارے میں بتایا 3 باتیں، لیکن شرط یہ ہے نماز طاقتور ہو تب یہ 3 باتیں ہوں گی. اب نماز طاقتور کیسے بنے؟ بالکل آسان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. نماز کو طاقتور بنانے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک کام تو یہ کہ وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اور یہ بغیر علم کے نہیں ہوگا. شروع سے لے کر آخر تک نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اس کے لیے علم کو حاصل کرنا پڑے گا. اور دوسری بات نماز کو طاقتور بنانے کی یہ ہے کہ نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمنے لگے. نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمانے کے لیے آدمی کو اللہ پاک کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ پاک سے دعاؤں کا مانگنا، یہ جتنا اہتمام کرے گا تو نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمے گا. تو بالکل مشکل نہیں ہے نماز کو طاقتور بنانا.
اور نماز طاقتور بن گئی تو پھر وہ 3 بڑے بڑے فائدے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ یہ 3 نمبر تو ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور تعلق ہو جائے گا۔ لیکن انسان اکیلا کہیں رہتا نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری مخلوقات بھی رہتی ہے۔ گھر پر رہتا ہے تو بیوی بچے رشتے دار خاندان والے، باہر جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کی دکان پر خریدنے کے لیے آتے ہیں، اس کا معاملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اکیلے نہیں رہتا، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا رہتا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ تو تعلق بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک کرنے کے لیے 3 باتیں بتا دی، اور انسانوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جائے اس کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو ہر انسان کا حق ادا کرنا ہوگا، اور دوسرے ہر انسان کے اوپر مہربانی کرنی ہوگی۔ حق ادا کرنے کا نام ہے عدل، جس کا ترجمہ انصاف ہے، اور مہربانی کرنے کا نام ہے احسان، اس کا ترجمہ اخلاق ہے۔ ایک طرف عدل اور انصاف ہو مخلوقات کے ساتھ، دوسری طرف احسان اور اخلاق۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب لوگوں کے ساتھ اللہ نے انصاف کا معاملہ کرنا، احسان اور اخلاق کا معاملہ کرنا۔ خریدار مسلمان آگے یا غیر مسلم آگے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، خبر نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، ناک توڑنے کمی نہ کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، ملاوٹ نہ کرنا، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور اگر کوئی مہربانی کے قابل رحم کے قابل کوئی آ گیا تو وہ مسلمان ہو تو بھی اور غیر مسلم ہو تو بھی اس کے اندر رحم کرنا، کاروباری لائن کے اندر بھی اور گھریلو لائن کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی اور معاملات کے اندر بھی۔ لیکن اس کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے، اور وہ نمونہ بنیں گے کلمہ پڑھنے والے، اور کلمہ پڑھنے والے نمونے اس وقت بنیں گے جبکہ کلمہ پڑھنے والوں کا آپس میں اجتماعیت ہو، جوڑ ہو، انتشار نہ ہو، اور جوڑ پیدا ہوگا کلمہ پڑھنے والے میں اس وقت جب ایک دوسرے کا اکرام کریں صرف کلمے کی وجہ سے، اس میں قومیت اور خاندانیت وغیرہ نہ ہو۔ کسی بھی قوم کا، کسی بھی خاندان کا، کسی ملک کا، کسی صوبے کا، کسی ذہن والا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ حضرت بلال حبشے سے آئے، حضرت شعیب روم سے آئے، حضرت سلمان فارسی سے آئے، مختلف صحابہ مختلف قبائل کے آئے، لیکن ہر ایک نے ایک دوسرے کا اکرام کیا، تو اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوط پکڑو۔ اللہ کی رسی جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، جتنا اس رسی کو مضبوط پکڑا جائے گا، یہ رسی بڑی مضبوط رسی ہے، لن فساد لہا، یہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے انسان اگر اس رسی کو پکڑ لیں تو رسی ٹوٹتی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، چھوٹ سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی۔ اس رسی کو سارے کے سارے مضبوط پکڑے تو اجتماعیت آئے گی، اور یہ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو پھر اس کے اندر تنازع اور لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ تو نمونہ بنے گا یہ کلمہ پڑھنے والا ایک دوسرے کا اکرام کرے بغیر قومیت اور خاندانیت اور لسانیت کے۔ ان میں اجتماعیت آ گئی، وہ اجتماعیت جو ہے وہ ساری دنیا کے انسان دیکھیں گے کہ دیکھو ان لوگوں میں کیسی اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت جب آتی ہے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اجتماعیت کے ساتھ۔ دیکھنے والے دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے۔ اس اجتماعیت کو دور کرنے کا فکر کریں گے وہ لوگ جو اہل باطل ہیں، لیکن اگر واقعی میں اجتماعیت ہے تو وہ اجتماعیت میں فرق نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ اللہ کی تائید غیبی بھی ہوگی۔ تو اس لیے اکرام مسلم کا جو نمبر ہے، یہ نمبر ایمان والوں کے اندر اجتماعیت کے پیدا کرنے کا نمبر ہے، اور یہی پھر نمونہ بنیں گے پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے کہ جہاں پر یہ ایمان والے کلمے والے ہوں گے
تو ان کی ساری لائن ایسی ہوگی جو لوگوں کے دلوں کو کھینچنے والی ہو. جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے، اس طرح ان کی جو پاک زندگی ہے وہ انسان کے دلوں کو کھینچے گی. تو یہ لوگ بڑے اخلاق والے ہیں اور یہ لوگ بڑے عدل و انصاف والے ہیں اور یہ لوگ ہر ایک کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن کے اندر رہے کہ جو 4 باتیں بتائیں، 4 نمبر جو بتائے، اس کے اندر طاقت اور جان پڑے گی اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور کوئی جذبہ نہیں. اگر دنیا طلب اور خود غرضی کے ساتھ دین کا کام کیا تو اخلاص میں رہا. اخلاص جب نہیں رہتا تو پھر اللہ کی تائید نہیں ہوتی. بغیر اخلاص کے شہید بنا، سخی بنا، قاری بنا، لیکن جہنم کے اندر چلا گیا. اور اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل کیا اس کا بدلہ اللہ پاک بہت زیادہ دیں گے. تو 5ویں چیز اخلاص ہے، عمل کو خالص کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اخلاص کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب دین کا کام کرے تو وہ دنیاوی اغراض کے لیے نہ کرے. دین کا کام کرے اپنی دنیا قربان کر کے تو امید ہے اخلاص کو ملے گی. اور اگر دین کا کام کر کے دنیا حاصل کرے تو اس کے اندر ڈر ہے اخلاص کے چلے جانے کا. یہ 5 نمبر ہوئے: کلمہ، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم اور تصحیح نیت. نیت کا صحیح کرنا یعنی اخلاص. اب 6واں نمبر ہے. 6واں نمبر جو ہے دعوت کا ہے. دعوت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دعوت کا کام کرنا یہ کام نبیوں کا تھا. نبی جو آتے تھے وہ کسی قوم، کسی خاندان، کسی گھرانے یا کسی شہر کے لیے وہ آتے تھے یا کسی ملک کے لیے، اور اس کو محنت کا میدان بناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے تشریف لائے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے آپ تشریف لائے اور آج دنیا سے تشریف لا کر چلے بھی گئے قبر مبارک ہے. لیکن آپ کا زمانے نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. تو آپ کا جو نبوت کا جو کام تھا دعوت کا وہ کام اس پوری امت کے حوالے کر دیا آپ نے. اس دنیا سے جانے سے پہلے اور 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تیار کر دیا جو آپ کے والا کام کرے. پھر وہ مجمع دنیا میں پھیلا اور اس نے آپ کا والا کام کیا. تو بہت سے لوگوں نے ان مجمع میں سے بہت سے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیا. پھر وہ بڑے بڑے کام کرنے والے بنے دین کے. اسی میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے. آگے جا کے اور بھی بہت سے بڑے دین کے کام کرنے والے پیدا ہوئے ہر زمانے کے اندر، اور انہوں نے نبیوں کے طریقے پر کام کیا. تو 6واں نمبر دعوت کا ہے. اور دعوت کون دے وے؟ پوری امت دے وے. کب تک دے وے؟ پوری عمر دے وے، پوری امت دے وے. اور جب وہ امت جاوے تو دوسروں کو اپنا کام کرنے والا بناتی ہوئی جائے، خالی چھوڑ کے نہ جائے. اس طرح پورے عالم کے اندر اس کی فضا بنے گی اور فضا کے بنانے والے ہوں گے اللہ. یہ 6 نمبر ہے ہمارے. ان 6 نمبروں کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا. ان 6 نمبروں کی عادت ہمارے اندر پڑ گئی تو ہمارا روزہ بھی طاقتور، زکات بھی طاقتور، حج بھی طاقتور، اور کاروباری لائن جو ہے وہ بھی اللہ کی مدد کو لانے والی، گھریلو لائن بھی اللہ کی مدد کو لانے والی. ان 6 نمبروں کی ہمیں مشق کرنی ہے. مقام پر رہ کر کام کریں تو 6 نمبروں کی مشق، اور جماعت میں نکل کر کام کریں تو 6 نمبروں کی مشق.